اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے امید کا لنگر۔ عبرانیوں 6 باب 13ویں آیت۔ چنانچہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا، تو اپنی ہی قسم کھا کر خدا نے بائبلز کی گڈی پر قسم نہیں کھائی تھی۔ اس نے دیکھا اور سوچا جبکہ یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں تو میرے خیال میں اپنی ہی قسم کھانی چاہیے، یہی ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا۔ اب خدا نے اپنی قسم کھائی، وہ آپ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا۔ میں تجھے برکت دوں گا اور بڑھاؤں گا۔ آپ میں سے ہر کسی کو خدا کہتا ہے کہ میں تجھے بڑھاؤں گا۔ جانتے ہیں کہ ضرب کا عمل جمع سے زیادہ بڑھ کر کام کرتا ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ میں تجھے جمع کے عمل سے نہیں ضرب کے عمل سے بڑھاؤں گا، اور اس طرح یہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ اور اس طرح صبر کر کے ابراہیم نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا۔ ہر کوئی کہے صبر کر کے، کہیں صبر سے سہا، کہیں انتظار کیا اور صبر سے برداشت کیا۔ آئیے دوبارہ کہتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ انتظار کیا اور صبر سے برداشت کیا۔ جانتے ہیں کہ خدا کے وعدے ہماری میراث ہیں، ایمان کے ذریعے نہیں بلکہ ایمان اور صبر کے ذریعے۔ انتظار یا صبر ہمارے عمل کا حصہ ہے، اور اگر آپ انتظار کرنا نہیں جانتے تو آپ یقینی طور پر دکھی ہوں گے۔ آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سفر سے کیسے خوش ہوا جائے، نہ کہ سہا جائے بلکہ کس طرح خوش ہوا جائے۔ معلوم ہے کہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہم وہاں ہوتے جہاں اب ہیں، شروعات کی طرف واپس جائیں اور جانیں جو اب ہم جانتے ہیں۔ اور میری خواہش ہے کہ تب یہ جانتی جو اب جانتی ہوں، تاکہ میں اس سفر سے بھرپور لطف اٹھا سکتی۔ اگر میں یہ سب جانتی، میں نے تقریباً 15 سال پہلے یہ معلوم کیا، لیکن مجھے اب یہ امید ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ کر آپ کے دکھ اور تکلیف سے نکال سکتی ہوں جس سے میں بھی گزری، کہ ہم خدا کو عین وقت کے علاوہ کوئی کام جلدی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ خدا جو ہمارے خیال میں ہمارے پاس ہونا چاہیے، خدا میرے اور آپ کے لیے عین وقت کو جانتا ہے، اور وہ اتنا بھی جانتا ہے کہ بہت سی چیزیں واقعی ہماری ضرورت نہیں، پھر بھی ہم وہ لینا چاہتے ہیں۔ صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں چاہیے، اس لیے وہ ہمیں تب تک نہیں دیتا جب تک ہم یہ جان نہیں لیتے کہ واقعی ہمیں وہ چاہیے جو وہ چاہتا ہے، نہ کہ وہ جو ہمارے خیال میں ہمیں چاہیے۔ اور نہیں، میں یہ دوبارہ نہیں کہہ رہی، میں نہیں کہہ سکوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ یہ سمجھیں، جانتے ہیں کہ ہم نے صبر، برداشت اور انتظار کرنے والا بننے پر بات کی ہے، لیکن کیا آپ کو یہ سمجھ میں آیا جو اسی کا حصہ ہے؟ جانتے ہیں آپ نے اس پر غلبہ حاصل نہیں کیا، اور آج میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ نئے طریقے سے اپنا ذہن بنائیں کہ میں اس سے لطف اٹھاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں، اور جیسا ہم سوچتے ہیں واقعی ہماری منزل بہت اہم ہے، لیکن یہ ایسا نہیں، بلکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ منزل سے کئی زیادہ اہم ہمارا سفر ہے؟ وہ اس طرح سے کہ ہم اپنا سفر کیسے گزارتے ہیں۔ اور اس طرح صبر کر کے ابراہیم نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا، یعنی اس نے صبر کر کے انتظار کیا اور اس وعدے کو اسحاق کی پیدائش کے ذریعے حاصل کیا۔ 18ویں آیت، تاکہ وہ بے تبدیل چیزوں یعنی وعدہ اور اس کا عہد، جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، ہماری پختہ طور پر دل جمی ہو جائے۔ جو خدا کہتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو ہونا ہی ہوگا۔ جو چیز اسے روک سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لانا چھوڑ دیں، اگر ہم یہ کرنا بند کر دیں
تو اس کی قدرت کھو دیں گے، لیکن خدا دستبردار نہیں ہوتا۔ جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں، وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے، یعنی وہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی پھسلتا ہے۔ کنجی کا پتہ چلتا ہے، جو کوئی بھی کہیں میں ہی ہوں، اس کے لیے قدم بڑھائیے۔ اب یہ کہ قدم بڑھانا بہت اہم ہے۔ آئیے میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں۔ جانتے ہیں کہ ہم جذبات پر بہت انحصار کرتے ہیں، ہم ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کس طرح سے ہو رہا ہے۔ جب یہ آیت کہتی ہے کہ امید ہماری جان کا لنگر ہے، جانتے ہیں جان آپ کی روح نہیں، جان آپ کا بدن نہیں، جان آپ کی اندرونی گہرائی تک کا حصہ ہے جو کہ آپ کی روح اور بدن کے درمیان آتی ہے۔ آپ کی جان یقیناً آپ کے خدا کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی، لیکن آپ کی اندرونی حالت سب بتائے گی۔ آپ کی جان میں آپ کا ذہن، ارادہ اور جذبات شامل ہیں۔ آپ کی جان اور میری جان یہ بتاتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، لیکن خدا کے متعلق کچھ نہیں بتاتی۔ اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو اپنی جان سے بھی زیادہ گہرائی میں جانا پڑے گا۔ دکھ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جان سے باہر ہی نہیں نکلتے، یا روح میں چلنے کے لیے اس اجاڑ خانے سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم زیادہ اپنے ذہن، ارادے اور جذبات کو اپنی زندگی چلانے کی اجازت دیتے ہیں؟ سمجھیں، میرے مطابق ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ پچھلی رات جب میں وہاں بیٹھی تھی جہاں اکثر پلپٹ پر آنے کے انتظار کے لیے بیٹھتی ہوں، پرستش بہت اچھی تھی۔ میں جانتی تھی پرستش اپنے اختتام پر تھی۔ میں خدا کی طرف سے کوئی خاص پیغام محسوس نہیں کر رہی تھی کہ میں نے کیا کرنا تھا۔ میں مسئلہ محسوس نہیں کر رہی تھی، اور میں ایسے تھی جیسے اچھا بس تو خدایا ایسے ہی تھی۔ جانتے میں نے خداوند کی آواز سنی، میں تیرے اندر یہاں ہوں۔ جانتے کہ جب یہاں سے وہاں چل رہی تھی کوئی اشارہ بھی نہیں تھا کہ کیا کروں گی۔ یہ ایمان ہے عزیزو۔ مجھے کوئی اندازہ نہ تھا، لہذا جب میں یہاں تک پہنچی دیکھیں، آپ میں سے کچھ واقعی خدا کی قدرت کو زندگی میں تجربہ نہیں کرتے، کیونکہ قدم بڑھانے سے پہلے محسوس کرنا چاہتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہوئے قدم بڑھائیں۔ جہاں آپ ہوں گے خدا وہاں آپ کو ملے گا۔ اور میں جو بات بتانا چاہتی ہوں یہ بہت ہی اہم ہے، جو آج میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اگرچہ میں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ یہ سب سے زیادہ اہم بات ہوگی۔ میں اپنے اندر یہ جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ کے لیے یہ سننا بہت ہی اہم ہے۔ امید آپ کو قدم بڑھانے یا پہنچنے پر اکساتی ہے۔ یہ ہماری جان کا لنگر ہے۔ پہنچنا یا قدم بڑھانا وہ ہے جس کی وجہ سے خدا کے وعدے عمل میں آتے ہیں۔ میں یہ تجویز نہیں کر رہی ہم شدت پسند اور بے وقوف بن جائیں، لیکن جانتے ہیں کہ روحانی مردہ ہونے سے بہتر ہے کہ شدت پسندی کی حد تک جائیں اور کچھ بھی نہ کرنے، کوشش بھی نہ کرنے اور خدا کی آواز نہ سننے سے بہتر ہے۔ معلوم ہے جب آپ اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں جو آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے، آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی سنیں، پھر آپ کو قدم بڑھانا اور معلوم کرنا ہوگا۔ جب سے میں اس خدمت میں ہوں، ان تمام سالوں میں بھی ایک بار بھی نہیں خدا نے مجھے ہارنے نہیں دیا، ایک بار بھی نہیں، کبھی نہیں۔ بہت دفعہ بہت سے نکات محسوس کرتی ہوں، لیکن پچھلی رات کچھ بھی محسوس نہ کیا، اور خدا ظاہر بھی ہوا اور کام بھی کیا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے کچھ بھی محسوس نہ کیا۔ اصل میں تھوڑی خوفزدہ تھی، میں نے محسوس کیا۔ اچھا خداون، 27,000 لوگوں کو دیکھا جو کہ خدا کے چھونے کی امید میں ہوں،
اور میں بالکل نارمل محسوس کر رہی ہوں. آپ سمجھیں کہ یہ قدم بڑھانے یا پہنچنے سے ہی ہے، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ یہ جگہ مکمل طور پر ممکنات سے بھری ہوئی ہے. میرا مطلب ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جگہ ناممکن کاموں سے معمور ہے، اور خدا آپ کو یہاں اس لیے نہیں لایا کہ کچھ اچھا وقت گزارے، اگرچہ خدا یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ ہم اچھا وقت گزاریں، اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ ہمیں تازہ کرے. اور شاید آپ میں سے کچھ کے لیے ایسا ہی ہو، لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو یہاں اس لیے لایا ہے کہ آپ کو قدم بڑھانے یا پہنچنے پر اکسائے. شاید یہ چھوٹی سی بات ہو یا شاید کوئی بڑی بات ہو، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی پرجوش ہو اور آپ کی زندگی سے وہ ظاہر ہو اور آپ کہیں جو کچھ ہوا زبردست. پچھلی رات یہ بات بہت مضحکہ خیز تھی، کیونکہ جب عبادت ختم ہوئی شاید 100 لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے کہا کلام زبردست تھا. اور بات یہ کہ ہم میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ واقعی کیا ہوا تھا. میرا مطلب صرف یہ جانتے تھے زبردست تھا. خدا آپ کی زندگی کو اس طرح کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا خدا آپ کی زندگی امید سے معمور کرنا چاہتا ہے. امید جو جان کا لنگر ہے، یہ بہت اہم ہے کہ اس کو تھوڑا کھولا جائے. اور آئیے اس کو صرف اس طرح نہیں دیکھیں وہ میری جان کا لنگر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جانے کہ لنگر کیا چیز ہے. جب آپ کشتی کو کسی خاص جگہ روکنا چاہتے ہیں تو آپ لنگر پھینکتے ہیں، کیونکہ اگر نہیں پھینکیں گے تو یہ کہیں اور تیرے گی. لیکن جب آپ لنگر پھینکیں گے، اگرچہ یہ ابھی بھی اپنی ہی سمت تھوڑا بہت جا سکتی ہے، یہ اتنا ہی جا سکتی ہے، اور شاید آپ تھوڑا بہت اس سمت میں جانا چاہیں، اور یہ صرف اتنا ہی دور جاتی ہے. اور خدا نے ہمیں امید دی ہے جو ہماری جان کا لنگر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے میں خدا کے وعدے جانتی ہوں، اور ایمان رکھتے ہوئے میرا دماغ الجھتا ہے کیونکہ میں تھکی ہوئی ہوں اور میں نے بہت ہی زیادہ انتظار کیا، اور میرا دماغ کہہ رہا ہے تم اسے کبھی نہیں پا سکتی، یہ تمہارے لیے نہیں. ہر کوئی بابرکت ہے لیکن آپ نہیں ہیں. شاید تمہیں یہ چھوڑنا پڑے. ایک منٹ انتظار کریں. یہ امید کا خدا ہے جو دوبارہ پیچھے کھینچ رہا ہے تاکہ میں کہوں تمہارے لیے یہ امید ہے. جب آپ کے جذبات بگڑ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں مزید یہ نہیں کر سکتا، میں مزید یہ نہیں کروں گا، میں بہت پریشان ہوں. او 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 اچھا دیکھیں، امید جب آپ پر امید ہیں، شاید آپ کی جان آپ کو تھوڑا ادھر ادھر گھسیٹے، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا رہی کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلے ہی امید کے لنگر کو پھینکا ہوا ہے. اوہ، جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ جذبات ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے جب میں صبح اٹھی اور میرے جذبات مختلف سمتوں میں اڑ رہے تھے، اور میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی، اچھا میرا کیا ہوگا؟ ہلکی لیکن پس پش تھی. اوہ اوہ میرا کیا ہوگا؟ یہ کب ختم ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ میں کیا کروں؟ او 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 ایک لمحہ رکے. اور کافی دفعہ میرا دماغ ادھر ادھر گیا، اور جانتے ہیں او 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 آپ کا ارادہ اچھا، اوہ میں نہیں چاہتی، اور میں نہیں سوچتی، اور میں محسوس نہیں کرتی، اور میں نہیں چاہتی. او 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 خدا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. کیا آپ سمجھ رہے ہیں جو میں آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ میں چاہتی تھی کہ آپ وہ سمجھے جو واقعی معنی رکھتا ہے، کیونکہ میں صرف ایسا نہیں چاہتی کہ ہم ہوا میں تیرتا ہوا کلام
ایک دوسرے کی طرف پھینکیں اور وار کرتے رہیں، اور پھر جب ہر کوئی گھر چلا جائے تو کہے او کلام بہت اچھا تھا، لیکن اس کا مطلب کسی کو معلوم نہیں۔ لہٰذا یہ مقصد ہے کہ آپ کو امید کے لنگر کے ساتھ گھر بھیجا جائے، اور آپ کی جان امید کے لنگر سے بندھی ہوئی ہے، اور جب کچھ چیزیں ادھر یا ادھر جائیں اتنا ہی دور جا سکے، لیکن آپ کے پاس 5 منٹ کا ہی وقفہ ہو اور خدا آپ کو پھر سے واپس لے آئے۔ آمین۔ پیدائش 15 باب اس کی 1 سے 6 آیت۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں، عظیم کفارہ۔ اس آیت کو خود پر لاگو کریں۔ کیا آپ کریں گے؟ ابرام نے کہا جو ہم اکثر کہتے ہیں، اے خداوند تو نے مجھے یہ نہ دیا، تو نے مجھے وہ نہ دیا، تو نے مجھے وہ دیا اس سارے معاملے میں۔ اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار جو میرا نوکر ہے دمشقی علی ازر ہے۔ پھر ابرام نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ ذات میرا وارث ہوگا۔ خدایا میری کوئی اولاد نہیں، میرا خیال تھا کہ تو مجھے دے گا، مجھے اولاد چاہیے، میں نے اس کے لیے دعا بھی کی، میری اولاد نہیں، میں نے پوری زندگی محنت کی، اور میری پوری زندگی کا حاصل اس کو ملے گا جو میرے لیے کام کرتا ہے۔ اچھا خدایا اگر تو مجھے برکت دے اور میری زندگی میں اس عجیب برکت کی تلافی ہو جائے۔ پھر خدا یہ کہاں ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ آیت 4۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا، یعنی ٹینٹ سے باہر لے گیا، اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس سے کہا تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اب یہ کہ ہم سب ٹینٹ میں ہیں، اور اس ٹینٹ میں ہم بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اگر ہم باہر نکلیں گے کہ کچھ اور دیکھیں تو اس طرح ہوگا، اوہ ہاں خدا کے وعدے میرے لیے پورے ہوں گے، اور یہاں میں صرف ڈائپرز اور پلیٹس دیکھ رہی ہوں۔ ایک شخص سے میری شادی ہوئی جس کا پیٹ نکل گیا ہے، اس کے بال جھڑ گئے ہیں، اور میں اس سے تنگ آ گئی ہوں کہ کوئی آمدنی نہیں، اور گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے۔ ہاں میں خداوند کے وعدے پر ایمان رکھنے کی کوشش میں ہوں، اور میرے لیے نہیں ہو رہے، اور خدا کہتا ہے اس ٹینٹ سے نکلو۔ واو! بہرحال اس کے باوجود میرے پاس امید ہے۔ آپ جانتے ہیں جو کام آپ نے اس ہفتے کیا یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ اپنے ٹینٹ سے باہر نکلیں۔ اس ہفتے آپ ٹینٹ سے باہر نکلیں اور آپ کھوج کر رہے ہیں اور خدا کے عجیب کام سن رہے ہیں، اور آپ اچھا پیغام سن رہے ہیں، آپ خدا کی پرستش کر رہے ہیں، آپ دوسرے مسح شدہ لوگوں کی رفاقت میں ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر وقت اپنے ٹینٹ میں اپنے حالات پر نظر ڈالنے اور مشکلات پر بہت زیادہ سوچنے کے بارے میں محتاط رہیں گے، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو امید کو کھو دیں گے اور ایمان لانے کے قابل نہ ہوں گے کہ خدا آپ کے لیے یہ کرنے والا ہے۔ آئیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر آپ اپنے گھر میں اکیلے ہی ہیں جو کہ نجات یافتہ یا مسیح کے خون سے دھلے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے کچھ ایسے دوست ہوں جو کہ روح القدس سے بھرے ہوئے ہوں، جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں اور آپ کو بڑھائیں، اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور ان کے ساتھ رفاقت کو یقینی بنائیں۔ کیا آپ نے سنا؟ صرف یہ نہیں کہ جب آپ کے پاس وقت اور موقع ملے تو میرا پروگرام ہی دیکھتے رہیں، آپ اٹھیں اور اس طرح ہر روز تعلیم پائیں اور اس طرح کا مواد حاصل کریں جو آپ کو بڑھائے، جس کی اس دن آپ کو ضرورت ہو۔ نہ صرف مجھے سنیں بلکہ جس سے بھی آپ کو برکت ملے۔ آپ کو اس کلام کے اندر جانے اور ٹینٹ سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ آپ بل کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو پاگل کر دیں گے۔ مجھے یہ پسند ہے، میں سالوں سے پڑھ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ اپنے ٹینٹ سے باہر نکلا۔ واو، خدا بہت ہی عظیم ہے، شاید وہ میرے لیے ایسا کر سکتا ہے۔ رومیو 4 باب 18 آیت۔ ابراہم ہماری مانند ہی ہے، ایسا شخص جو خدا سے کچھ چاہتا تھا۔
اس نے برداشت کی اور صبر سے انتظار کیا. اسے کافی لمبا انتظار کرنا پڑا اور جب وہ اس میں تھا اس کو ایک دفعہ ٹینٹ سے باہر آنا پڑا تاکہ نہیں رویا دیکھے. وہ نا امیدی کی حالت میں یعنی بڑھاپے کی حالت میں. مجھے یہ پسند آیا. امید کے ساتھ ایمان لایا. آپ میں سے کتنے ہیں جن کے پاس قدرتی طور پر کوئی وجہ نہیں کہ ایمان رکھ سکے؟ میرا مطلب ایسے نظر آتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں. خدا آپ کو اس ہفتے ٹینٹ سے باہر لایا ہے کہ کہہ سکے بے شک آپ کے پاس امید رکھنے کی کوئی وجہ بھی نہیں، کیونکہ ہماری امید کسی وجہ پر منحصر نہیں بلکہ امید کے خدا پر منحصر ہے. آمین. وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو. باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ دونوں کتنے ضعیف ہو چکے تھے اور کچھ ٹھیک کام نہ کر رہا تھا. اور میں بتا رہی ہوں جب وہ اپنے ٹینٹ میں ہوں تو شاید ٹینٹ میں شیشہ بھی تھا اور شیشے میں خود کو دیکھتے ہوں. میں نہیں جانتی. جانتے ہیں وہ سارا کو اور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور ایمان لانے کی کوشش میں ہے کہ ایک دن ان کا بیٹا ہوگا اور وہ سوچ رہا ہے کچھ نہیں ہو سکتا. میرا مطلب اور جھریاں ہی جھریاں ہر طرف اور کچھ نہیں ہونے والا. اور خدا نے کہا ٹینٹ سے باہر نکلو، دیکھو اور ایمان لاؤ کہ جو کچھ میں نے کہا میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں. اگر آپ اپنے حالات پر ہی نظر رکھیں گے تو آپ مصیبت میں ہیں. اگر اپنی ہی طرف دیکھیں گے تو مشکل میں رہیں گے. اگر اپنی کمزوریوں پر دھیان دیں گے تو بہت مشکل میں رہیں گے. ان سب چیزوں کا نہ دیکھنا آپ کو یسوع کی طرف راغب کرے گا جو ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے. میں نہیں جانتی تھی کہ پچھلی رات میں کیا کرنے والی تھی، لیکن خدا جانتا تھا. اور ادھر پہنچی اور خدا ظاہر ہوا. اور اس طرح ایمان کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 35 سال گزارے ہیں. اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. میں حیران ہوں کہ جوائس مائر بن کے کیسا لگے گا. اس سے زیادہ مختلف نہیں لگے گا کہ جیسے سوزی جان بن کر یا جان براؤن یا کوئی اور. ہم آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں. خدا استعمال کرتا ہے اور آپ کے لیے بھی ایسا ہی کرے گا. وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا. امید کے ساتھ ایمان لایا. یہ نہیں کہ ابراہیم نے اپنے حالات کو نہ دیکھا، اس نے انہیں دیکھا. وہ جانتا تھا کہ کتنا بوڑھا تھا اور سارا کتنی بوڑھی تھی. وہ جانتا تھا کہ خدا جو کہہ رہا ہے وہ ناممکن ہے. لیکن شاید اس نے ماضی میں کیے ہوئے خدا کے کاموں کو یاد کرنا شروع کیا. شاید ابراہیم نے ہماری طرح فیصلہ کیا کہ وہ صرف امید کا قیدی ہونے والا ہے. میں اپنے ایمان کے ساتھ لطف اٹھاؤں گی. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر امید کی کوئی کرن نہیں، میں امید رکھوں گی، میں ایمان رکھوں گی اور میں یقین کروں گی اور میں خدا کے وعدوں کی طرف قدم بڑھاؤں گی. آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کس قابل ہیں اور آپ میں سے کچھ کو معلوم نہیں ہوگا. اس وقت میری بات سنیں، سمجھیں اور کہیں کہ میں قدم بڑھاؤں گی اور معلوم کروں گی. اگر کوئی غلطی ہوئی تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا کا اختتام نہیں. اگر خدا کو کھو دوں تو کیا ہوگا؟ وہ ڈھونڈ لے گا. یہ اہم ہے کہ اپنی جان کو سمجھیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے. میں دوبارہ کہوں گی کہ بہت سے لوگ جان میں زندگی گزارتے ہیں، یعنی ذہن، ارادے اور جذبات سے. کاش کہ میں اگلے 100 سالوں تک یہ سکھا سکوں. ابھی بھی اس کی ضرورت ہے. اچھا میرا خیال ہے، میں سوچتی ہوں، میرا خیال ہے، میں سوچتی ہوں، میں چاہتی ہوں، میں محسوس کرتی ہوں، میں سوچتی ہوں، میں خیال کرتی ہوں، میں محسوس کرتی ہوں، میں محسوس کرنا چاہتی ہوں، میں محسوس کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں. میرے خیال میں آپ لوگوں کے سنتے ہیں. ہر وقت وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں. اچھا میرے خیال سے میں بتاتی ہوں کہ میں کیا سوچتی ہوں. میرے خیال سے میں سوچتی ہوں، میں چاہتی ہوں، میں محسوس کرتی ہوں، میں محسوس کرتی ہوں، محسوس کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں. وہ ہم سے یہ سننا چاہتا ہے خدا تیری مرضی پوری ہو. لہٰذا میں مغرور نہیں ہونا چاہتی یا سخت الفاظ بولنا نہیں چاہتی، کسی کے جذبات مجروح کرنا نہیں چاہتی. لیکن معلوم ہے کیا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیا سوچتے ہیں. میرا مطلب صاف الفاظ میں
کچھ فرق نہیں پڑتا. جو خدا کا کلام کہتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے، نہ کہ ہم کیا سوچتے ہیں. اور ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم اتنا نہ سوچیں. ہم چیزوں پر بہت سوچتے ہیں. خود سے یہ پوچھنا بند کریں کہ کیسا محسوس کرتے اور سوچتے ہو اور کیا چاہتے ہو، اور اس سے باہر نکل کر جئیں اور اس سے زیادہ گہرائی میں جائیں. جی ہاں، امید ایک نہایت طاقتور چیز ہے. عبرانیوں 6:19 ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ ہماری جان خدا کے لنگر کے ساتھ ہمیں امید ہے. آپ کے حالات چاہے کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، وہ ہمیں مضبوط اور محفوظ رکھے گا. آپ خدا پر اور اپنی زندگی میں خدا کے ٹھہرائے ہوئے وقت پر، اس کے کامل وقت پر انحصار کر سکتے ہیں. وہ آپ کا مددگار ہے اور وہی آپ کو رہائی بخشے گا.